بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 55 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عکس نکیز۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: عکس النکیز هو جعل نکیز الجزء الاول من القضیۃ ثانیا ونکیز الجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف، هذا اسلوب المتقدمین، فتنعکس الموجبۃ الکلیۃ بهذا العکس كنفسها كقولنا كل انسان حیوان ينعكس الى قولنا كل لا حیوان لا انسان، والموجبۃ الجزئیۃ لا تنعكس بهذا العکس لأن قولنا بعض الحیوان لا انسان صادق وعکسه اعنی بعض الانسان لا حیوان کاذب، والسالبۃ الکلیۃ تنعكس الى سالبۃ جزئیۃ تقول لا شيء من الانسان بفرس وتقول في عكسه بهذا العكس بعض لا فرس ليس بلا انسان، ولا تقول لا شيء من اللا فرس بلا انسان لصدق نكيزه اعني بعض لا فرس لا انسان كالجدار، والسالبة الجزئية تنعكس الى سالبة جزئية كقولك بعض الحيوان ليس بإنسان تنعكس الى قولك بعض لا انسان ليس بلا حيوان كالفرس، وعكوس الموجهات مذكورة في الكتب الطوال، وها هنا قد تم مباحث القضايا واحكامها۔ ترجمہ: فصل: عکس نکیز وہ قضیہ کی جزء اول کی نکیز کو ثانی اور جزء ثانی کی نکیز کو اول بنانا ہے، صدق اور کذب اور کیف کے باقی رہنے کے ساتھ۔ یہ متقدمین کا اسلوب ہے، لہذا موجبہ کلیہ کا عکس اس عکس کے ساتھ موجبہ کلیہ آتا ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، یہ منعکس ہوتا ہے طرف ہمارے قول کل لا حیوان لا انسان، لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر فرد کے لیے۔ اور موجبہ جزیہ وہ منعکس نہیں ہوتا اس عکس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان، لا انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض فردوں کے لیے، یہ سچا ہے، جبکہ اس کا عکس یعنی بعض الانسان لا حیوان، لا حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے، یہ جھوٹا ہے۔ اور سالبہ کلیہ وہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف، تو کہے گا لا شیء من الانسان بفرس، فرس کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، اور اس کے عکس کے اندر تو کہے گا بعض لا فرس لیس بلا انسان، کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے بعض افراد سے، اور آپ نہیں کہیں گے لا شیء من اللا فرس بلا انسان، کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے ہر فرد سے، اس لیے کہ اس کی نکیز سچی آتی ہے، یعنی بعض اللا فرس لا انسان، کہ لا انسان کا ثبوت ہے لا فرس کے بعض فردوں کے لیے، جیسا کہ دیوار۔ اور سالبہ جزیہ وہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف، جیسا کہ آپ کا قول بعض الحیوان لیس بی انسان، انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض فردوں سے، یہ منعکس ہوتا ہے آپ کے قول بعض لا انسان لیس بلا حیوان کی طرف، یعنی لا حیوان کی سلب ہے لا انسان کے بعض فردوں سے، جیسا کہ فرض۔ اور موجہات کے عکوس وہ بڑی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور یہاں پر آ کر قضایا اور قضایا کے احکام کی مباحث تام ہو جاتی ہیں۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے ہم عبارت کی وضاحت کو جانتے ہیں۔
मुसन्निफ ने बयान किया अक्सुन नकीज़ी हुआ जालू नकीज़िल जुज़िल अव्वल। यहाँ से मुसन्निफ अलैहि रहमा अक्से नकीज़ को, जो कि कज़िया का तीसरा हुक्म है, उसको बयान करते हैं। इससे पहले आप तनाकुज़ और अक्से मुस्तवी तारीफ़ात उनकी और उनकी शर्तों को जान चुके हैं। अब आज के सबक के अंदर आप अक्से नकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अक्से नकीज़ की तारीफ़ क्या है और फिर मासूरात अरबा का अक्से नकीज़ क्या आता है। तो सबसे पहले मुसन्निफ अक्से नकीज़ की तारीफ़ करते हैं। अक्से नकीज़ कहते हैं कि कज़िया की जुज़े अव्वल की नकीज़ को जो सानी की जगह और जो सानी की नकीज़ को जुज़ अव्वल की जगह रखना इस तरह कि सिद्क भी बाकी रहे और कैफ भी बाकी रहे। अक्से मुस्तवी और अक्से नकीज़ के अंदर जो फ़र्क है, वाज़े फ़र्क, वो वाज़े फ़र्क ये है कि अक्से मुस्तवी में बेआइनी ही जुज़े अव्वल को जुज़े सानी की जगह और जुज़े सानी को जुज़े अव्वल की जगह रखा जाता था, जबकि अक्से नकीज़ के अंदर आप पहले जुज़े अव्वल की नकीज़ को निकालोगे और फिर जुज़े सानी की नकीज़ को निकालोगे और फिर इसके बाद जुज़े अव्वल की नकीज़ को सानी की जगह और सानी की नकीज़ को जुज़े अव्वल की जगह आप रख देंगे। और नकीज़ निकालना भी बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। नकीज़ निकालने का तरीका ये है कि हर शय का रफ़ा उसकी नकीज़ होती है। मसलन इंसान, इसकी नकीज़ ला इंसान होगी। फ़रस, इसकी नकीज़ ला फ़रस होगी। हयवान, इसकी नकीज़ ला हयवान। और अगर ला हयवान है तो उसकी नकीज़ हयवान होगी, ला फ़रस है तो उसकी नकीज़ फ़रस होगी, और ला इंसान है तो उसकी नकीज़ इंसान होगी। तो इसमें अक्से नकीज़ के अंदर एक तो बात यह कि जुज़े अव्वल की नकीज़ को सानी की जगह और उसकी जगह रखेंगे। दूसरी इसमें यह शर्त है कि अगर असल सच्चा हो तो अक्स भी सच्चा होना चाहिए, और अगर असल मूजिबा है तो अक्स भी मूजिबा होना चाहिए, और अगर सालिबा है तो सालिबा होना चाहिए। सिद्क भी बरकरार रहना चाहिए और कैफ भी बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, ये अक्से नकीज़ की जो तारीफ़ है ये मुतक़द्दिमीन के मज़हब के मुताबिक है। मुसन्निफ़ ने मुतक़द्दिमीन के मज़हब को ही बयान किया है और फिर मुतक़द्दिमीन के मज़हब के मुताबिक मासूरात के अक्से नकीज़ को बयान किया है। आप बतौर फ़ायदा यहाँ मुताख़िरीन का मज़हब भी समझ सकते हैं। मुताख़िरीन के मज़हब पर अक्से नकीज़ की तारीफ़ में ज़रा फ़र्क होगा। मुताख़िरीन के नज़दीक ये है कि जुज़े सानी की नकीज़ को अव्वल की जगह और अव्वल के ऐन को सानी की जगह रखना इस तरह के सिद्क बाकी रहे, आफ आ जाए, ये फ़र्क है। यानी मुतक़द्दिमीन तो हर एक की नकीज़ को निकाल कर दूसरे की जगह रखते हैं और फिर सिद्क भी बरकरार रहना चाहिए और कैफ भी बरकरार रहना चाहिए, जबकि मुताख़िरीन ये कहते हैं कि जुज़े सानी की नकीज़ को अव्वल की जगह और अव्वल के ऐन को जुज़े सानी की जगह रखना इस तरह कि सिद्क तो बाकी रहे, यानी अगर असल कज़िया सच्चा है तो अक्स भी सच्चा होना चाहिए, लेकिन कैफ के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, यानी कि अगर असल मूजिबा है तो अक्स सालिबा हो जाएगा और अगर असल सालिबा है तो अक्स मूजिबा हो जाएगा। ये मुताख़िरीन का मज़हब है। मुसन्निफ़ ने मुतक़द्दिमीन के मज़हब को इख्तियार किया है और मुतक़द्दिमीन के मज़हब के मुताबिक ही मासूरात के उकूस को बयान किया है। तो हम भी सिर्फ मुतक़द्दिमीन के मज़हब को लेकर मासूरात के अक्स को बयान करेंगे। तो फ़तन आकिसुल मुजिबतुल कुल्लिया, यहाँ से मुसन्निफ़ मासूरात अरबा के अक्से नकीज़ को बयान करते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं मुजिबा कुल्लिया को। मुजिबा कुल्लिया का अक्से नकीज़, और ये मज़हब मुतक़द्दिमीन वाला है, ये ज़हन में बिठा लीजिएगा। मुताख़िरीन के मज़हब पर ये अक्स नहीं बयान करेंगे बल्कि मुतक़द्दिमीन के मज़हब के मुताबिक अक्स निकालेंगे। तो मुतक़द्दिमीन के मज़हब के मुताबिक मुजिबा कुल्लिया का अक्से नकीज़ मुजिबा कुल्लिया आता है। इसकी मिसाल है जैसे कुल्लु इंसान हयवान के इंसान का सबूत है, हैवान का सबूत है इंसान के हर फर्द के लिए, ये असल सच्चा है। इसका अक्स क्या आएगा
کہ آپ انسان کی نکیز نکال لو، یعنی انسان کی نکیز لا انسان، اور حیوان کی نکیز لا حیوان، پھر آپ انسان کی نکیز کو اٹھا کر حیوان کی جگہ اور حیوان کی نکیز کو نکال کر آپ انسان کی جگہ رکھ دو، تو وہ یوں بن جائے گا کل لا حیوان لا انسان، کہ لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر فرد کے لیے، یعنی جو لا حیوان ہے اس کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ درخت لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے، دیوار ہے لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے، کتاب ہے لا حیوان ہے وہ لا انسان، تو جس کے لیے لا حیوان ثابت ہے اس کے لیے لا انسان بھی ثابت ہے، اصل قضیہ بھی سچا ہے اور عکس بھی سچا ہے۔ دوسرا قضیہ ہے موجبہ جزیہ، والموجبۃ الجزیہ، یہاں سے موجبہ جزیہ کا عکس نکیز بیان کرتے ہیں۔ تو موجبہ جزیہ کا عکس نکیز متقدمین کے مذہب کے مطابق نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نکالیں تو وہ بعض مادوں کے اندر سچا نہیں ہوتا، بعض مادوں کے اندر سچا نہیں ہوتا، جبکہ آپ نے تعریف کے اندر یہ دیکھا ہے کہ عکس نکیز کے اندر یہ شرط ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو اس کا عکس نکیز بھی سچا ہونا چاہیے۔ اصل قضیہ تو سچا ہے لیکن اگر ہم اس کا عکس نکیز نکالتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس موجبہ جزیہ ہے بعض الحیوان لا انسان، کہ لا انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض فردوں کے لیے، اور یہ بالکل سچا ہے۔ جس طرح کہ حیوان کا ایک فرد فرس لے لیں اس کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے، غنم لے لیں اس کے لیے بھی لا انسان کا ثبوت ہے، تو یہ اصل قضیہ سچا ہے۔ اب اگر ہم اس کا عکس نکیز نکالیں تو وہ عکس نکیز ہوگا بعض الانسان لا حیوان، اس کا معنی یہ ہے کہ لا حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے، اور یہ سچا نہیں ہے کیونکہ انسان کے تمام فردوں کے لیے حیوان کا ثبوت ہے نہ کہ ثبوت ہے، تو یہ اصل قضیہ سچا ہے، عکس سچا نہیں ہے۔ اس لیے مناطقہ نے یہ اصول بنا لیا کہ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز آتا ہی نہیں ہے۔ تیسرا قضیہ ہے سالبہ کلیہ، والسالبۃ الکلیہ، یہاں سے سالبہ کلیہ کا عکس بیان کرتے ہیں۔ تو سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزیہ آتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال لا شیء من الانسان بفرس، اس کا معنی یہ ہے کہ فرس کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، بالکل صحیح ہے یہ قضیہ۔ اور اس کا جو عکس ہے سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ وہ بنے گا بعض لا انسان لیس بلا بعض لا فراسی لیس بلا انسان، یعنی لا انسان کی سلب ہے لا فرض کے بعض فردوں سے، یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ مثلا جیسے انسان ہے تو یہ لا فرض کا ہے اور اس سے لا انسان کی سلب ہے کیونکہ اس کے لیے انسان کا جو ثبوت ہے اس لیے لا انسان کی اس سے سلب ہے۔ تو یہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ آتا ہے۔ آگے ولا تقول لا شیء من اللہ فراسی بلا انسان، یہاں سے مصنف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا آپ نے عکس کہا، عکس نکیز کے سالبہ جزیہ آتا ہے، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ عکس نکیز کیوں نہیں آتا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ عکس نکیز اس لیے نہیں آتا کیونکہ اگر ہم سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ کلیہ نکالیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ کیوں سچا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نکیز سچی ہے، جب نکیز سچی ہے تو پھر عکس سچا نہیں ہوگا، جبکہ عکس نکیز کی تعریف کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو عکس نکیز بھی سچا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثلا یہ ہمارے پاس جو اصل تھا وہ تھا لا شیء من الانسان بفرس، کہ فرس کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ اب اگر اس سالبہ کلیہ کا ہم عکس نکیز سالبہ کلیہ لے کر آئیں تو وہ یہ ہوگا کہ لا شیء من اللہ فراسی بلا انسان، کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے ہر فرد سے۔ اب یہ عکس سچا نہیں ہے۔ کیوں سچا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نکیز سچی ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ ہوتی ہے تو اس کی نکیز بنے گی بعض لا فراسی لا انسان، کہ لا فرس کا ثبوت ہے
لا انسان کا ثبوت ہے لا فرض کے بعض فردوں کے لیے، یہ بالکل سچا ہے۔ جس طرح کہ دیوار ہے یہ لا فرض کا فرد ہے اور اس کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے۔ تو چونکہ نکیر نکالا گیا ہے سالبہ کلیہ کا، سالبہ کلیہ وہ پھر سچا نہیں ہوگا، جبکہ عکس نکیز کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر اصل سچا ہو تو نکیز بھی سچی ہونی چاہیے۔ اس لیے سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ کلیہ نہیں آتا بلکہ سالبہ جزیہ آتا ہے۔ وَالسَّالِبَةُ الْجُزِيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى صَالِبَةٍ جُزِيَّةٍ، یہاں سے مصنف سالبہ جزیہ کا عکس نکیز بیان کرتے ہیں کہ سالبہ جزیہ کا عکس نکیز سالبہ جزیہ آتا ہے۔ اس کی مثال جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، یہ سالبہ جزیہ ہے، سچا ہے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض فردوں سے، جس طرح کہ فرس، بکر، غنم وغیرہ یہ حیوان کے فرد ہیں اور ان سے انسان کی سلب ہے، یہ سچا ہے۔ اور اس کا جو ہم عکس نکالیں گے عکس نکیز وہ بنے گا بعض لا انسان لیس بلا حیوان، یعنی کہ لا حیوان کی سلب ہے لا انسان کے بعض فردوں، عکس بھی سچا ہے۔ جس طرح کہ مثلا فرس ہے، گھوڑا ہے، تو یہ لا انسان کا فرد ہے اور اس سے لا حیوان کی سلب ہے، کیونکہ اس کے لیے حیوان کا جو ثبوت ہے اس لیے لا حیوان کی اس سے سلب ہوگی۔ تو یہ تھے محصورات اربع کے عکس نکیز۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں وقوس الموجہات، کہ باقی رہ گئے موجہات کے وقوس، چونکہ یہ مختصر رسالہ ہے اس لیے ہم ان کو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ موجہات کے عکس نکیز معلوم کرنا چاہیں تو پھر آپ کو جو مطولات ہیں، بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی طرف جانا پڑے گا۔ آگے کہتے ہیں وہاں ہونا قتم مباحث القضایا، کہ یہاں پر جو منطق کا دوسرا مقصود تھا اس کا موقوف علیہ مکمل ہو گیا۔ منطق کا دوسرا مقصود یعنی دلیل و حجت یہ موقوف تھا قضایا اور قضایا کے احکام پر، یہاں آ کر قضایا کی بحث بھی مکمل ہو گئی اور قضایا کے احکام کی بحث بھی مکمل ہو گئی۔ آگے منطق کے دوسرے مقصود کو یعنی دلیل و حجت کو بیان کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عکس نکیز کی تعریف اور محصورات اربع کے عکس نکیز کو جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ سبق سمجھ چکے ہیں تو آپ عکس نکیز کی تعریف، عکس نکیز کے اندر پائے جانے والے مذاہب کو بیان کریں اور متقدمین کے مذہب کے مطابق محصورات اربع کے عکس نکیز نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔